آپ سن رہے ہیں کتاب تاریخ ابن خلدون، باب نمبر 20 روم۔ سب ہیڈنگ بالطریق بیت المقدس کا قتل۔ ہروشیوش کہتا ہے کہ اس کے بعد گلیونیوس کیسر حکمران ہوا، 15 برس اس کی حکومت رہی۔ اس کے زمانے میں بھی نصرانیوں پر ظلم ہوتا رہا، جا بے جا مارے جاتے تھے۔ بیت المقدس کا بالطریق مار ڈالا گیا، فارس سے اور اس سے لڑائیاں ہوئیں، جس میں اس نے اس کے بادشاہ صابور کو گرفتار کر لیا تھا، اس کے بعد احسان کے طور پر آزاد کر دیا۔ اس کے عہد حکومت میں وبا آئی اور عیسائیوں کی دعا سے رفع ہوئی۔ سب ہیڈنگ غلنیوس کیسر کا قتل۔ کوت نے اپنے بلاد سے نکل کر غریکیوں اور مقدونیہ اور بلاد نبت پر قبضہ کر لیا۔ غلنیوس کیسر کو روما کے ایک سپہ سالار نے مار ڈالا۔ اس کے بعد اکادی دوش 1 برس حکمران رہا۔ ابن امید باروایت مسیحی لکھتا ہے کہ اس نے 1 برس 9 مہینے 1580 سکندری میں حکومت کی۔ اس کی حکومت کے پہلے سال میں یونس سمیسائی انطاکیہ کا بالطریق مقرر ہوا اور 8 برس تک اس عہدے کا انجام دیتا رہا۔ یہ بالطریق وحدانیت کا قائل اور کلمہ اور خدا کی روح کے کسی میں حلول کرنے سے انکار کرتا تھا۔ جب یہ مر گیا تو تمام اساقفہ نے انطاکیہ میں جمع ہو کر اس کے اقوال کی تردید و تکذیب کی۔ سب ہیڈنگ فلودیش کی کارگزاری۔ ہروشیوش کہتا ہے کہ غلینوش کیسر کے بعد فلودیش ابن بلاریان بن موکلا حکمران ہوا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ نامی سپہ سالاروں میں سے تھا۔ خاندان شاہی سے اس کا نسباً کچھ تعلق نہ تھا۔ اس نے کوت کو، جو کہ 15 برس سے مقدونیہ وغیرہ پر قبضہ کیے ہوئے تھا، نکال باہر کیا، لیکن 2 برس حکومت کر کے مر گیا۔ ہروشیوش کہتا ہے کہ اس کے بعد اس کے بھائی نتیل نے 17 یوم حکمرانی کی، اسے کسی سپہ سالار نے مار ڈالا۔ ابن امید نے اس کا کچھ ذکر نہیں کیا۔ اس کے بعد اوریلیانش 6 برس تک بادشاہ رہا۔ ابن بطریق نے اسے اور الیوش اور مسیحی نے بلنیسان کے نام سے یاد کیا ہے، اور اس نے اس کے زمانہ حکومت کو صرف 5 برس میں محدود کیا۔ سب ہیڈنگ نصارہ کو مذہبی آزادی۔ ابن امید کہتا ہے اس کے 4 جلوس میں تاونہ سکندریہ کا 16واں بالطریق مقرر ہوا اور 10 برس تک اس عہدہ پر رہا۔ اس سے پہلے عیسائی قوم میں رسوم مذہبی اور نماز پوشیدہ طور سے ادا کرتے تھے، لیکن جب یہ بالطریق مقرر ہوا تو اس نے ہدایہ و تحائف دے کر رومیوں سے ایک کلیسا مریم بنانے کی اجازت لے لی۔ اس وقت سے عیسائی اعلانیہ اس میں مذہبی رسوم اور نماز ادا کرنے لگے۔ سب ہیڈنگ قسطنطین کی پیدائش۔ 6 جلوس میں قسطنطین پیدا ہوا۔ ہروشیوش کہتا ہے کہ اسی اورلیان بلنسیان نے کوت سے مقابلہ اور مقاتلہ کیا اور ان پر فتح یاب ہوا، روما کو ازسر نو آباد کیا۔ سب ہیڈنگ نصرانیوں کا قتل و بربادی۔ عیسائیوں پر 9ویں بار نیرون کے بعد اس کے زمانہ میں پھر سختی ہوئی۔ اس کے مارے جانے کے بعد تانیش بن الیاس 1 برس تک، اس کے بعد فروفش کیسر 5 برس تک بادشاہت کرتا رہا۔ ابا فانیوس کہتا ہے کہ اس کا نام فروج تھا۔ ابن بطریق باروایت ابن لا الراہب و سعیدین کہتا ہے کہ اسے بروش کہتے تھے۔ اس نے 6 برس حکومت کی تھی۔ ذو الاکتاف میں سکندریہ کے 592 برس بعد گزرا ہے۔ نصرانیوں پر بے حد سختیاں کرتا تھا۔ اس نے ایک بڑے گروہ کو ناحق ذبح کر ڈالا۔ کسی لڑائی میں یہ اپنے لڑکے کے ہمراہ مارا گیا۔ ہروشیوش کہتا ہے کہ اس کے مارے جانے کے بعد اس کا لڑکا مناربان بادشاہ ہوا اور 2 ہی 4 روز بعد مارا گیا۔ ابن امید نے اس کا کچھ تذکرہ نہیں کیا۔ سب ہیڈنگ بکلادیانوش۔ اس کے بعد بکلادیانوش نے 21 برس
اور باروایت مسیحی 20 برس 1595 سکندری میں حکمرانی کی۔ اس کے سوا اور مورخین کہتے ہیں کہ اس کا نام اربیتا تھا۔ یہ خدمت گزاری کے ذریعے سے کیسرا کی نظروں میں اس قدر عزیز تھا کہ فاریوش نے اسے اپنا مشیر اور صاحب خاص بنا لیا تھا۔ اسے مزامیر اور گانے میں بہت بڑا دخل تھا۔ فاریوش کی لڑکی اس پر عاشق ہو گئی تھی۔ جب اس کا باپ فاریوش اور بھائی لڑائی میں مارے گئے تو رومیوں نے اس کے سر پر شاہی تاج رکھا اور اس نے بکلادیانوش اربیتا سے اپنا نکاح کر لیا اور حکومت اس کے سپرد کر دی۔ اس وجہ سے یہ تمام ممالک روم پر قابض ہو گئے۔ قسطنطش اس کا برادر زادہ امزنو بلاد ایشیا دبیز انتیا میں تھا۔ سب ہیڈنگ اہل مصر کی بغاوت۔ 10 جلوس اربیلا میں اہل مصر و سکندریہ نے بغاوت کی۔ اربیتا نے بزور تیغ اسے ختم کیا۔ اس کے بعد وہ بت پرستی کی طرف مائل ہو گیا۔ گرجے بند کیے جانے کا حکم دیا۔ نصرانیوں پر بے حد سختیاں کی۔ مارجوس تسیس جو کہ اکابر ابن بطارکہ سے تھا اور ملکوس کو قتل کیا۔ 10 جلوس میں مار پطرس سکندریہ کا بطریق ہوا۔ 10 برس بعد مارا گیا۔ اس کی جگہ اس کا شاگرد سکندروس بطریق سکندریہ ہوا۔ اسی کے ارشد تلامذہ سے اریوش ہے جو اس کا سخت مخالف تھا اور اس کے زمانہ بطریقی میں نکال دیا گیا تھا، لیکن مار پطرس کے مرنے کے بعد اریوس اپنے خیالات سے باز آیا، جس کی وجہ سے وہ پھر کنیسہ میں داخل کر کے قسیس بنا دیا گیا۔ سب ہیڈنگ قسطنطین کے متعلق پیشن گوئی۔ ابن امید کہتا ہے کہ زمانہ دیقلادیانوس میں قسطنطش اس کا چچا زاد بھائی اور اس کا نائب جو بیزنطیہ اور ایشیا میں تھا، اس نے عروج کیا۔ مسمات ہیلانا جو شاہی خاندان سے تھی اور اسقف الرحا کے ہاتھ سے استباغ حاصل کر چکی تھی، اس نے اس سے شادی کر لی جس سے قسطنطین پیدا ہوا۔ منجموں نے اس کے پیدا ہونے پر حکومت کی پیشن گوئی کی اور یہ کہا کہ یہ تیرے ملک و مال کا مالک ہوگا۔ وکلادیانوس نے یہ سن کر نہایت غصے سے قسطنطین کے قتل کا حکم دے دیا۔ ہیلانا اس حکم سے آگاہ ہو کر اپنے بیٹے کو لے کر الرحا کی طرف چلی گئی اور دیقلادیانوس کے مرنے کے بعد واپس آئی، جبکہ اس کا شوہر دیقلادیانوس کی جگہ روم پر حکومت کر رہا تھا۔ قسطنطش نے ملک و حکومت قسطنطین کے سپرد کر دی، جیسا کہ ہم آئندہ بیان کریں گے۔ دیقلادیانوس نے 20 برس حکومت کی۔ 1616 سکندری میں اس کا آخری زمانہ ہوا۔ سب ہیڈنگ عیسائیوں پر سختی۔ اس کے بعد اس کا لڑکا مکیمانوس ابن بطریق اور مسیحی اور ابن الراہب وغیرہ کہتے ہیں کہ مقتوس دیقلادیانوس کا حکومت و ملک میں شریک تھا۔ یہ اس سے کفر و عصیاں میں بدرجہ بڑھا ہوا تھا۔ نصرانیوں کو ان دونوں کے ہاتھوں بہت سختیاں اٹھانی پڑیں۔ ایک گروہ کثیر ان کی تیغ ظلم کی نظر ہو گیا۔ سب ہیڈنگ صابور اور مکسیمانوس۔ اس کے ایک جلوس میں سکندروس شاگرد مادر پطرس سکندریہ کا مشہور بطریق ہوا اور 23 برس تک اس عہدے پر رہا، اور مکسانوس کے عہد حکومت میں یہ خرافات اور جھوٹے قصے بیان کرتے ہیں کہ صابور شاہ فارس با تبدیل لباس روم گیا اور مکسیمانوس کے دربار میں حاضر ہوا۔ مکسیمانوس نے اسے پہچان کر قید کر لیا اور گائے کی کھال اسے پہنا کر اپنے لشکر کے ساتھ لیے ہوئے سلطنت فارس پر حملہ کے لیے روانہ ہوا۔ اثناء راہ میں صابور موقع پا کر قید سے بھاگ کھڑا ہوا اور فارس پہنچ کر اس نے لشکر جمع کر کے مکسیمانوس کو شکست دی۔ اس طرح کی اور ناممکن روایات و حکایات جو عقل سے بعید ہیں بیان کرتے ہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ صبور نے رومیوں پر چڑھائی کی۔ مکسیمانوس نے اس کا مقابلہ کیا، جیسا کہ ہم آئندہ بیان کریں گے۔ سب ہیڈنگ دیو کاربان کی حکومت۔ ہروشیوش نے مناربان کیسر بن کاریون کی نسبت یہ بیان کیا ہے کہ یہ اپنے باپ کے تخت نشین ہوا اور اسی وقت مارا گیا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے
کہ رومیوں کی زمام حکومت دیو کاروان نے اپنے ہاتھ میں لی۔ اس نے کاریوس کے قاتل سے اس کے خون کا بدلہ لیا، پھر اس پر افرید بن کاریوس نے خروج کیا۔ دیو کاربان نے اسے متعدد اور طویل لڑائیوں کے بعد گرفتار کر کے مار ڈالا۔ سب ہیڈنگ: بغاوتوں کا خاتمہ۔ اس واقعے کے بعد ایک طرف سے بلاد افرنجا، فرانس، اندلس، افریقہ اور مصر میں بغاوت پھوٹ نکلی، اور دوسری جانب سے صابور ذوالفقار نے حملہ کر دیا۔ دیو کاروان نے ان تمام لڑائیوں اور بغاوتوں کو مخشمیاں اور ہرکوریش کی جان توڑ کوششوں سے رفع دفع کیا۔ بلاد افرنجا کی بغاوت اور اندلس سے برطانیہ کی حکومت کا جو 7 برس سے قائم ہو گئی تھی، نہایت تھوڑی مدت میں قلع کما کر کے برطانیہ کو دوبارہ دیو کاربان کی اطاعت پر مجبور کر دیا۔ اسی کے بعد مخشمیان نے اپنے داماد قسطنطش اور اس کے بھائی مہشمش بسران ولی تونس کو دیو کاربان کی قائم مقامی پر مقرر کیا۔ مہشمش نے افریقہ کی بغاوت ختم کر دی اور اسے بدستور رومانیوں کی حکومت میں قائم رکھا، اور دیو کاربان کیسر نے مصر و سکندریہ کے باغیوں کو شکست دے کر ایک ایک کو چن کر مار ڈالا، اور قسطنطش المانیون کی طرف گیا اور وہاں کی بغاوت کی مشتعل آگ کو بجھایا، اور پھر مخشمیان صابور بادشاہ فارس کے مقابلے پر گیا اور ایک طویل اور خوفناک لڑائی کے بعد اس پر غالب آیا۔ اس کے بعد شہر غورہ اور کوفہ کو ویران کر دیا، وہاں کے رہنے والوں کو گرفتار کر کے غلام بنا لیا۔ سب ہیڈنگ: عیسائیوں پر ظلم و ستم۔ اس کے بعد دیو کاربان کیسر نے اسے اہل آلش کو، جو کہ بلاد افرنجا سے تھے، سر کرنے کے لیے بھیجا۔ اس نے ان کو بھی سرکوبی اور معقول گو شمالی کی ان واقعات کے ختم ہونے پر دیو کاربان نے نصارہ پر ہاتھ صاف کرنا شروع کیا۔ کیسر نیرون کے بعد نصارہ کے مصائب کا یہ 10واں حلہ تھا۔ 10 برس تک یہ قوم انہی مصیبتوں میں گرفتار رہی۔ سب ہیڈنگ: دیو کاربان کی معزولی۔ پھر دیو کاربان اور اس کے نائب فحشمیان کو اس کے اراکین دولت نے معزول کر کے حکومت و سلطنت پر قسطنطش ابن ولی طفوس اور اس کے بھائی فحشمش کے سپرد کر دی۔ ان دونوں میں رومیوں کی سلطنت اس طرح تقسیم کر دی گئی کہ فحشمش، جسے غلا دیش بھی کہتے ہیں، شرقی ممالک کا مالک ہوا، اور قسطنطش ممالک مغرب و افریقہ و بلاد اندلس و افرنجا پر حکومت کرنے لگا۔ دیو کاربان اور فحشمیان بحالت معزولی شام کے کسی شہر میں مر گئے، اور قسطنطش کے مرنے کے بعد اس کا لڑکا قسطنطین لاطینیوں کا بادشاہ ہوا۔ ہر وشیوش کا کلام تمام ہوا۔ قرائن خارجی سے معلوم ہوتا ہے کہ جس بادشاہ کا نام ابن امید نے دیکلادیانوس ظاہر کیا ہے، اسے ہر وشیوش دیو کاربان کے نام سے یاد کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر واقعات اور روایتیں نہایت مشتبہ اور نام بے حد مختلف ہیں۔ اس امر کو ناظرین اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ ایک غیر زبان کے ناموں کو دوسری زبانوں میں لانا نہایت دشوار ہے۔ مسعودی کہتا ہے، تمام ملوک رومیہ 39 شخص ہوئے جنہوں نے 487 برس 9 ماہ 6 روز سلطنت کی۔ سب سے آخری بادشاہ یہی تھا جس کا ابھی ذکر ہو چکا ہے۔ یہ بت پرست تھا۔ اس کے بعد ملوک روم نصرانی ہو گئے اور کیاسرا و متنصرہ کے لقب سے یاد کیے جانے لگے۔ باب نمبر 21۔ ملوک کیاسرا و متنصرہ دنیا کے عظیم الشان اور مشہور ترین بادشاہوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کی حکومت ساحل بحر رومی پر اندلس سے روما، قسطنطنیہ، شام، مصر، سکندریہ، افریقہ، مغرب تک پھیلی ہوئی تھی۔ انہوں نے مشرق اور سوڈان میں ترک اور فارس سے، مغرب میں نوبا وغیرہ سے مجادلہ و مقاتلہ کیا۔ پہلے یہ لوگ دین مجوسی کے پابند تھے، لیکن ظہور حواریین عیسیٰ علیہ السلام اور اشاعت دین نصرانیت کے بعد انہوں نے دین مجوسی کو چھوڑ کر مذہب عیسائی اختیار کیا۔ سب سے پہلے جس نے دین عیسائی اختیار کیا وہ قسطنطین میں قسطنطش بن دلینتنوس
اور اس کی ماں ہیلانا تھی۔ سب ہیڈنگ: وجہ تسمیہ نصرانی۔ دین مسیحی کو دین نصرانی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام موضع ناصرہ میں رہتے تھے جبکہ وہ مصر سے اپنی ماں کے ساتھ واپس آئے تھے، اور نصران مبالغہ کے صیغوں میں سے ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس دین میں تعصب نہیں ہے جس کی اعانت اور تائید اس کے متابعین نے کی ہے۔ سب ہیڈنگ: نسب کیاسرا۔ یہ کیاسرا بنو الاصفر کے نام سے معروف ہے۔ بعض مورخ ان کو عیسو بن اسحاق کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ محققین نے اس کا انکار کیا ہے۔ ابو محمد بن حزم نے اسرائیل علیہ السلام کے تذکرے میں لکھا ہے کہ اسحاق کا یعقوب کے سوا ایک اور لڑکا تھا جس کا نام ایساب تھا۔ اس کی اولاد جبال صراط سرزمین شام میں تا حجاز رہتی تھی۔ اس کا تقریباً تمام حصہ معدوم و لاپتہ ہو گیا، لیکن بعض کا یہ خیال ہے کہ روم ان کی اولاد سے ہیں، حالانکہ یہ سراسر غلطی ہے۔ اس غلطی کی وجہ یہ ہے کہ جہاں یہ رہتے تھے اسے اروم کہتے تھے۔ اس سے انہیں یہ خیال پیدا ہوا کہ روم اسی مقام کا ٹکڑا ہے، حالانکہ معاملہ یہ نہیں ہے، کیونکہ روم روملس بانی روما کی طرف سے منسوب کیا گیا ہے۔ میرے نزدیک ان بنو عیسو کا مسکن ایزوم میں تھا۔ عرب نے اسے مارب کرتے ہوئے زال معجمہ کورا محملہ سے بدل دیا اور یہیں سے غلطی واقع ہوئی، واللہ اعلم۔ سب ہیڈنگ: قسطنطین اور مکسیمانوس کی جنگ۔ ابن امید کہتا ہے کہ قسطنطین نے مکسیمانوس پر حملہ کیا۔ مکسیمانوس شکست کھا کر میدان جنگ سے روما کی طرف بھاگا۔ پل پر دونوں لشکروں کا دوبارہ مقابلہ ہوا۔ مکسیمانوس اور اس کے لشکر کا اکثر حصہ دریا میں ڈوب کر مر گیا۔ سب ہیڈنگ: قسطنطین۔ قسطنطین مظفر و منصور روما میں داخل ہوا اور اپنی کامیابی کا پھریرا اس کی بلند اور شاندار مینار پر اڑا دیا۔ اس وقت جبکہ وہ اس سے قبل کہ وہ بیزنطیہ میں اپنے باپ کے بعد 26 برس حکومت کر چکا تھا، اس نے عدل و انصاف سے اپنی رعایا کو خوش کیا۔ اس کا ایک سپہ سالار رجر نوا قسطنطنیہ کا رہنے والا تھا اور روما میں اس کی طرف سے عامل تھا۔ اس نے تاکید و ممانعت کے باوجود بدعہدی کر کے نصرانیوں کو قتل کیا، بت پرستی کی بنیاد ڈالی۔ ماریادس بطریق کو سولی دے دی۔ قسطنطین نے یہ سن کر اسے گرفتار کرنے کو ایک لشکر روما کی طرف روانہ کیا۔ وہ گرفتار ہو کر قسطنطین کے روبرو لایا گیا اور وہیں قتل کیا گیا۔ سب ہیڈنگ: قسطنطین کا قبول عیسائیت۔ اس کے بعد قسطنطین شہر نیکیا میں اپنی حکومت کے سن 13 میں نصرانی ہو گیا۔ بت خانے گروا دیے، کنائس گرجے بنوائے۔ 19 جلوس میں شہر نیکیا میں اساقفہ کا مجمع ہوا اور اریوش گرجا سے نکالا گیا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے، اس مجمع کا صدر انجمن سکندروس بطریق سکندریہ تھا۔ یہ اس مجمع کے 5 مہینے بعد اپنی ریاست مذہبی کے 15ویں برس مر گیا۔ ابن الراہب کہتا ہے سکندروس بطریق اجلوس قسطنطین میں بطریق 22 برس تک اسی عہدہ پر رہا۔ سب ہیڈنگ: مدفون صلیب کی بازیابی۔ اسی عہد میں ہیلانا مادر قسطنطین بیت المقدس کی زیارت کو آئی، کنائس گرجے بنوائے گئے، صلیب کو دریافت کیا۔ مکاریوس اسقف بیت المقدس نے اس کا پتہ بتایا کہ یہود نے اسے فلاں زمین میں دفن کر دیا ہے، اب اس پر کوڑا اور غلاظت پھینکتے ہیں۔ ہیلانا نے یہود کے کاہنوں کو جمع کر کے صلیب کا مدفن دریافت کر کے اس مقام کو خس و خاشاک سے پاک کیا اور اسی مقام سے 3 لکڑیاں نکالیں۔ ہیلانا نے دریافت کیا کہ ان تینوں لکڑیوں میں صلیب مسیح کون ہے؟ اسقف نے کہا، جس لکڑی کے چھونے سے مردہ زندہ ہو جائے وہی اصلی صلیب ہے۔ ہیلانا نے اس کے کہنے کے موافق تجربہ کیا اور اس دن کو صلیب کے ملنے کی وجہ سے عید کا دن مقرر کیا اور اس مقام پر کنسیہ کمامہ بنا دیا۔ سب ہیڈنگ: کلیسا کی تعمیر اور اسقف مکاریوس کو کنائس گرجے بنوانے کا حکم دیا۔ یہ واقعہ 338 میلادی مسیحی میں واقع ہوا۔
21 جلوس قسطنطین میں سکندروس بطریق کی ہلاکت ہوئی اور اس کی جگہ اس کا شاگرد اثناشیوش مقرر ہوا۔ اس کی ماں سکندروس کے ہاتھ پر عیسائی ہوئی تھی۔ اس نے اس کی خدمت میں پرورش و تعلیم پائی تھی اور اسی کی جگہ پر بطریق ہوا۔ اریوش کے مقلدین نے اس کی 2 مرتبہ کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ سب ہیڈنگ: قسطنطین اور یہودی۔ قسطنطین نے یہودیان قدس کو مذہب نصرانی اختیار کرنے پر مجبور کیا۔ وہ لوگ بظاہر نصرانی ہوئے لیکن یہ راز خنزیر سور نہ کھانے سے ظاہر ہو گیا۔ قسطنطین نے برہم ہو کر ان میں سے اکثر کو قتل کر ڈالا اور بعض ان میں سے جان کے خوف سے عیسائی ہو گئے۔ اس کے بعد قسطنطین نے شہر بیزنطیہ کو ازسرنو آباد کر کے اسے اپنے نام پر قسطنطنیہ کے نام سے موسوم کیا اور پھر اس کا ملک اس کے 3 بیٹوں میں اس طرح تقسیم ہو گیا کہ قسطنطین اول قسطنطنیہ اور اس کے متعلقات پر حکمران ہوا اور دوسرا قسطنطین بلاد شام کا اقصائے مشرق تک اور قسطوس روما اور اس کے مضافات کا بادشاہ ہوا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ قسطنطین نے 50 برس حکومت کی، 26 برس بیزنطیہ میں مکسیمانوس پر غلبے سے قبل اور 24 برس کیزر روم کے بعد اور اپنی حکومت کے 12ویں برس نصرانی ہوا اور 650 سکندری میں مر گیا۔ سب ہیڈنگ: قسطنطین کا قبول عیسائیت کا واقعہ۔ ہر وشیوش کہتا ہے کہ پہلے قسطنطین بن قسطنطش دین مجوسی رکھتا تھا، عیسائیوں پر نہایت سختی اور ظلم کرتا تھا۔ اس نے بطریق روما کو نکال دیا جس کی بددعا سے یہ مجزوم ہو گیا۔ اتباع نے اسے لڑکوں کے خون سے نہانے کو کہا، چنانچہ اس علاج کے لیے متعدد لڑکے لیے گئے۔ اتفاقاً اسے ان کی بے کسی پر رحم آ گیا۔ اس نے ان سب کو چھوڑ دیا۔ شب کو اس نے خواب میں دیکھا کہ بطریق روما کی اقتدا کرنے کی ہدایت ہوتی ہے۔ صبح ہوتے ہی اس نے بطریق روما کو پھر روما میں اعزاز و تکریم سے بھیج دیا اور خود نصرانی ہو گیا۔ قوم کی مخالفت کے خیال سے اس نے روما چھوڑ کر قسطنطنیہ میں قیام کیا اور اس کی مضبوط فصیلیں اور نئے قلعے بنوائے اور اپنی نصرانیت کا اعلانیہ اظہار کر دیا۔ سب ہیڈنگ: اہل روما کی بغاوت۔ اہل روما نے اس کے تبدیل مذہب سے بغاوت شروع کر دی۔ قسطنطین نے اپنے قوی بازوؤں سے اسے فروغ کر کے انہیں مغلوب کر دیا اور نصرانیت کے پھیلانے میں پوری مدد کی۔ پھر فارس پر چڑھائی کی اور ان کے اکثر ممالک کو ان سے چھین لیا۔ اس کے 20 جلوس میں کود کا ایک گروہ باغیانہ طور پر اس کے ملک میں گھس آیا۔ اس نے ان کی شورش کو بھی ختم کیا اور اپنے ملک سے انہیں نکال دیا۔ سب ہیڈنگ: قسطنطین کا خواب۔ اس کے بعد اس نے خواب میں صلیب کو دیکھا اور کسی کہنے والے نے خواب میں کہا، یہی تیرے لیے فتح یابی کی علامت ہے۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنے خواب کو بیان کیا۔ اس کی ماں ہیلانا بیت المقدس گئی اور صلیب کو نکالا، عطریات سے اسے معطر کر کے غلاف میں لپیٹ کر اپنے ہمراہ لائی، مختلف شہروں میں گرجے بنوائے۔ پھر ان واقعات کے بعد قسطنطین 31 برس حکومت کر کے مر گیا۔ سب ہیڈنگ: قسطنطین ثانی۔ قسطنطین کے بعد قسطنطین صغیر بن قسطنطین حکمران ہوا۔ ہر وشیوش اسے قسطنطش کے نام سے موسوم کرتا ہے۔ ابن امید لکھتا ہے کہ اس نے 24 برس حکمرانی کی۔ اس کا بھائی کسطوس اپنے باپ کی جانب سے روما میں حکومت کر رہا تھا۔ 5 جلوس قسطنطین میں ایک لشکر روما پر بھیجا گیا۔ اس نے روما کو فتح کر لیا۔ اریوش اس وقت یہیں موجود تھا اور ایک گونا اس کا مذہب پھیل چلا تھا۔ اس کے خیال اہل قسطنطنیہ، انطاکیہ، مصر سکندریہ میں پورے طور سے اتر گئے تھے۔ اس کے مقلدین کا ایک خاص گروہ ہو گیا تھا۔ بطریق سکندریہ جان کے خوف سے سکندریہ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ قسطنطش کے بعد قسطنطین کے خاندان سے حکومت جاتی رہی۔